الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پالے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ عمل دیکھیے کتنا آسان ہے۔ درود پاک وہ بھی کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، صبح بھی 10 مرتبہ، شام کو بھی 10 مرتبہ۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر کہ مالک کریم نے اس کا انعام اتنا بڑا رکھا ہے کہ بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے مجرم کو نکلی ہے شفاعت تیری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے والے بنیں گے، بلکہ اپنا کوئی وقت خاص کر لیں کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے، حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ وقت خاص نہ کریں تو کوئی عدد خاص کر لیں کہ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ۔ جتنا درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، انعام یہ حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود و سلام پڑھنے کی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے سلسلے کا پرٹیکولر موضوع یہ ہے رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان یہ آج کے ہمارے سلسلے میں رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم کچھ دیگر سیگمنٹس بھی سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔
اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ زمر کی بہت ہی پیاری آیات مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی. اس میں جو سب سے پہلی آیت کا حدیث آپ نے پڑھی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. اب آیت کریمہ کے الفاظ پر غور کیجئے. قل، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم فرماؤ. کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. سبحان اللہ. یہ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کریم نے کہ آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی اے میرے بندو. اللہ تبارک و تعالی کتنا کرم فرما رہا ہے، کتنا فضل فرما رہا ہے کہ ایک خالی یا عباد کہہ دیا جاتا، اے بندو، تو بھی فرمان درست ہوتا، لیکن کیا فرمایا؟ یا عبادی اے میرے بندو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ تعالی کے فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا کیسا بیان ہے. خالی یا عبادی ہی دیکھ لیں. آج اب دیکھیں کوئی بندہ کہتا ہے بھئی ہم فلاں کے آدمی ہیں، ہم فلاں کے بندے ہیں، ہم فلاں علاقے سے ہمارا تعلق ہے، فلاں برادری سے تعلق ہے، یا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ میرا آدمی ہے، یہ اس کا آدمی ہے، یہ اس کا آدمی ہے، یا یہ فلاں کا آدمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر کتنا مہربان ہے. اللہ اکبر. ایمان والا اور گناہگار ایمان والا، کہ اسے بھی کیا فرمایا؟ یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے، اپنا فضل عطا فرمائے. اب یقین مانیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں. ورنہ جیسے ہمارے اعمال ہیں اگر ان پر غور کر لیا جائے تو حال بے حال ہے. فضیل بھائی، ہمارے اعمال اگر ہم دیکھیں، پہلی امتوں کے افراد جب گناہ کرتے تھے تو ان کی کیسی گرفت ہوتی تھی. آسمان سے پتھر برستے تھے، بستیاں ملیا میٹ ہو جاتی تھیں. آج آپ دیکھیں، آج بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، لیکن فوری عذاب جو ہے یہ نہیں آ رہا. یہ بھی مالک کا ایک فضل ہی ہے. اس کو فضل بھی کہہ سکتے ہیں، کرم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر اس کو دوسرے طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک اس کو ڈھیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈھیل دی جا رہی ہے کہ یہ بندہ کس طرف جا رہا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس میں؟ حضرت جو آپ نے بات ارشاد فرمائی یہ بہت ہی پیاری بات ہے. اس کی ایک وجہ جو علماء کرام نے بیان فرمائی وہ یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے بھی امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام معاملات پر پردہ رکھا ہے. اللہ. ورنہ پہلے کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتے تو صبح ان کے دروازوں پر وہ گناہ لکھے ہوتے تھے. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ پوشیدہ آدمی کیسے کیسے گناہ کرتا ہے، مگر رب عز و جل اس کی بخشش و مغفرت فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بلکہ اگر آپ اس پر غور کریں کہ جو ہم شعر پڑھتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضب، کہ میری رحمت یہ میرے غضب پر حاوی ہے،
تو نے جب سے سنا دیا یا رب. اللہ اللہ. اس کے بعد استاد زمان فرماتے ہیں کہ آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. سبحان اللہ. تو میں اس کے ضمن میں 2 حدیثیں آپ کو سناؤں گا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے حدیثوں کے راوی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے. سبحان. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے رحمت سے معاف فرمائے، اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. آمین 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 آمین. رحمت حافظ صاحب موضوع ٹاپک، اور رحمت بھی اس کی کہ جس کے صفاتی ناموں میں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان الدنیا والآخرہ. تفسیر بیضاوی کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء کے معنی بیان کیے ہیں تو وہاں یہ بیان فرمایا رحمان الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی رحمت فرمانے والا ہے اور آخرت میں بھی رحمت فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. حافظ صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں سے یقیناً رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہیں، اور دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بیان فرمایا، اور ایسی رحمت کہ جو خود سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ اپنے رحیم اور کریم اور رحمان رب کی صفات کو بیان فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ اگر روایات کو احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش، رحم، کرم اور فضل کی جو امید ہے وہ مزید پختہ ہوتی چلی جاتی ہے کہ میں ایسے رحمان اور ایسے رحیم اور ایسے کریم خالق و مالک کا بندہ ہوں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے اور امام ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب الزہد میں اس کو ذکر فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 2 آدمی ہوں گے ایسے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ دوزخ میں جانے کا حکم ارشاد فرما دے گا. دوزخ میں ہوں گے، ڈال دیا جائے گا ان کو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اور دوزخیوں سے بڑھ کر چیخ و پکار کرتے ہوں گے، شور مچا رہے ہوں گے دونوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انہیں نکالو، یہ کیوں شور مچا رہے ہیں. جب باہر نکالا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جائے گا. اللہ کریم فرمائے گا تم کیوں چیخ پکار مچا رہے تھے، سب سے زیادہ شور تمہارا تھا. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دونوں کہیں گے مولا ہم یہ چاہتے تھے کہ تو ہم پر رحم کر دے، ہم اس لیے چیخ پکار مچا رہے تھے، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، بڑا بے نیاز ہے. اللہ کریم فرمائے گا تمہارے متعلق فیصلہ یہی ہے کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو فوراً سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا، اور ایک وہ ہوگا جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ جس نے چھلانگ لگائی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دوزخ کو ٹھنڈا فرما دے گا، دوزخ کے عذاب سے وہ بچ گیا. اللہ تبارک و تعالی آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا فرما دے گا، اور دوسرے شخص سے فرمائے گا حکم تجھے بھی تھا تو کیوں نہیں گیا. وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر رحم فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تم دونوں داخل جنت ہو جاؤ. ایک تیزی کے ساتھ رب کی بات پر عمل کر کے اللہ تبارک تعالی کے حکم کو پورا کر کے وہ بھی رب کی رحمت کا حقدار بنا، اور ایک جو تھا وہ اپنی جگہ پر رہ کر کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حافظ صاحب ایک وہ جو عفو و غفران کی امید لگائے بیٹھا ہے، بالکل بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی
امید لگائے کھڑا ہے وہاں پر۔ ظن عبدی بی کا کیسا صاف ستھرا مظہر ہے کہ اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ اور اس کا گمان کیسا تھا؟ دوزخ سے نکالے جانے والا شخص اس امید پر کھڑا ہے کہ میرا رب مجھ پہ رحم فرمائے گا، اور اس کی امید ایسی کام آئی، اللہ کریم اس پہ رحم فرما دیا، رب کی رحمت کا حقدار قرار پایا، اور یوں اللہ کریم نے دونوں کو دوزخ سے بچا کر داخل جنت فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت وہ ہے، دنیا کے اندر رب کی رحمت کے جا بجا مظاہر موجود ہیں، وہ انسانوں کی صورت کے اندر بھی ہیں، دیگر جاندار اور جانوروں کی صورت میں بھی ہیں، جو حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ماں باپ کی محبت بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے۔ والدین جو ہے نا، والدین انسان کی بات نہیں ہے صرف، یہ بڑا عجیب سا رشتہ ہے سلمان۔ تو اگر والدین کے رشتے پہ غور کریں نا، ساری کائنات میں غور کریں، درندے جو ہوتے ہیں نا، درندے یہ بھی اپنے بچوں کے تو والدین ہی ہوتے ہیں نا۔ ان میں دیکھیں، پرندوں میں دیکھیں، کیڑے مکوڑوں میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، غور کریں کائنات کی کون سی چیز ہے جس کے اندر آپ غور و فکر کر کے کچھ اچھی چیزیں نہیں سیکھ سکتے۔ سلمان بھائی، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک جانور، ایک پرندہ، وہ بھی جو ہے نا اپنے بچوں کو لے لیتا ہے۔ ایک دفعہ بارش میں کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا، تو ہمارے گھر کے وہاں کبوتر ہے، اور کبوتر کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بارش ہوئی نا، کبوتری نے اپنے پروں پر اللہ۔ ایک دفعہ میں نے بلی کو دیکھا، اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، میں نے ایک ماں کی کیفیت جاننے کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا اس کے قریب ہے، ایسا انداز بنایا جیسے اسے تنگ کر رہا ہوں، میری نیت نہیں تھی سلمان بھائی، تھی بلی لیکن وہ شیر بن گئی۔ اللہ، ایسا سینہ چوڑا کر کے سامنے آ گئی نا کہ گویا کہ کہہ رہی ہو میری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا میرے بچوں کا۔ یہ سب کا سب سلمان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کا مظہر ہے، ایک رحمت۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑا اپنے بچے پر سے پاؤں اٹھا لیتا ہے اس لیے کہ وہ میرے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائے، یہ رب کی ایک رحمت ہے جو اس نے کائنات میں تقسیم فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 99 وہ ہیں، 99 وہ ہیں جو قیامت کے لیے رب تبارک و تعالی نے رکھ چھوڑی ہیں، اپنی مخلوق پر وہ کیسے رحم فرمائے گا، کیسے کرم کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ عدنان بھائی کی بات سے ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری امت کے اعمال جو ہے نا میرے اوپر چھوڑ دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ کسی کو ان کے گناہوں کا نہ پتہ چلے۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا اے محبوب کہ تم سے بڑھ کر رہی تمہاری امت کے جو اعمال ہیں، جو گناہ ہیں، یہ کسی دوسرے پہ آشکار نہیں ہونے دیں۔ سلمان بھائی اتنی رحمتیں، اتنی وسعتیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے سلمان بھائی، اس میں انجمن ستائش باہمی بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم غور کریں ہم ہیں کیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ سلمان بھائی واللہ سانس لے رہے ہیں آرام سے، دیکھ رہے ہیں آرام سے، سونگ رہے ہیں آرام سے، سن رہے ہیں آرام سے، راحت سے نیند آ جاتی۔ تھوڑے بہت بیمار پڑتے ہیں تو اس میں بھی رحمت ہے، سبحان اللہ، جو ہماری خطائیں ہوتی ہیں، لغزش ہوتی ہیں، معاف ہو رہی ہیں، وہ ہماری بیماریوں سے، ہماری تنگیوں سے، ہم پر آنے والی آزمائشوں کے ذریعے سے صاف ہو رہی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ برتن اگر مانجا جاتا ہے جی چولہے سے، مٹی سے، تو اس کو تکلیف نہیں دی جا رہی ہوتی، بلکہ اس کو صاف کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ برحمت فرمائے۔ جی راشد بھائی۔ جی، امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، جس کا المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ اس کتاب میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل پر انسان تکیہ کر کے، بھروسہ کر کے اللہ کی نافرمانی ہی پر دلیر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو مامون سمجھنے لگے، محفوظ سمجھنے لگے، تو یہ احساس پیدا کرنا اور یہ نظریہ رکھنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو رحمت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ اور ایمان، کامل ایمان کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہمیں ایک سہارا بھی عطا فرمائے اور اللہ اپنے خوف سے ہمیں ڈرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کا یہی طریقہ ہے۔
ایک ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا، شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے، اور اس کے مقابل میں ہے دلیر ہو جانا، جری ہو جانا، اور یہ جری ہو جانا، دلیر ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی جو شریعت کا مطلوب ہے اور جو شریعت کا مقصود ہے اس کو بھلاتے وقت اس کو بھلا کر اس طرح کا انداز بنا لینا، یہ ہم دیکھتے اللہ والوں کا انداز نہیں ہے، یہ نہ نبیوں کا انداز ہے نہ ان کے ماننے والوں کا انداز ہے، جن کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی سند، قطعی سند، پکا ثبوت عطا کر دیا، ان کا بھی یہ انداز نہیں ہے، یہ انداز ہے سرکش لوگوں کا، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، جو باغی لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ ان کا انداز ہے۔ اس میں ایک شامل کرتے ہیں باغی طاغی، باغی طاغی، باغی بھی اور طاغی بھی، یعنی یوں سمجھ لے باغی سے اوپر کا درجہ وہ طاغی ہوتا ہے۔ جی تو یہ ان لوگوں کا انداز ہے۔ اگر ہم دیکھیں خود اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، ہم میں سے ہر ایک کو رب کی رحمت پر بڑا یقین ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ ذرہ ایک کم تر ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو رب کی رحمت پر یقین ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، میں اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مجھ سے شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ان کا انداز ہے میں اس کی پیروی کروں، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا مبارک انداز کیا ہے؟ ایک ایک دن میں 70 مرتبہ اور ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں، یہ ہے انداز۔ اور اس کے باوجود بھی یعنی نبی پاک علیہ السلام امت کو اس کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اب بندہ یہ کہے رحمان اور رحیم رب کا ہونا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بہت پتا تھا، میں اور آپ اس طریقے پر عمل کریں جو شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو مبارک انداز دیکھیں، رب کی رحمت پر بھروسہ، یقین، اعتماد، ایقان سب کا سب ہے، لیکن ادھر تیز ہوا چلتی ہے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے روح مبارک پر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سبق ہے ہمارے لیے کہ رب کی رحمت، اس پر یقین ہے میرا رب مجھے بخشے گا، مجھ پر رحم فرمائے گا، مجھ پر کرم فرمائے گا، لیکن کیا میں اس کا باغی بن جاؤں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور میں اس کی ایک بات نہ مانوں؟ یہ کسی طرح بھی عقل اور شعور کے مطابق نہیں ہے، اور اسلام کی روح اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے بھی منافی ہے یہ بات۔ جی احسان فراموشی ہے سلمان، اللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، رحمت ہو، بے شک اس کی رحمت تو غضب پہ حاوی ہے، لیکن جب اس کی رحمت ایسی ہے تو ہمیں تو اطاعت کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام جو رحمت پانے والے کام بھی کرنے چاہیے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی جو بات فرمائی عدنان بھائی نے، اسی کو اگر ایک جملے میں لے لے کہ آقا کریم علیہ السلام عبادت فرمائے، ساری رات عبادت فرمائے، آپ کے پاؤں متورم ہو جائیں، سوج جائیں، اور جب کہا جائے یا رسول اللہ اتنی عبادات کیوں، تو کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ جب میرا رب اتنا رحمت کرنے والا ہے تو پھر مجھے شکر بجا لانا چاہیے، نہ کہ معاذ اللہ احسان فراموشی کرنی چاہیے۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر بولنا مشکل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مستشزرات۔ ٹھیک ہے، یہ حروف جیسے مستشزرات، یہ لفظ آپ بولیں تو یہ بولنے میں تھوڑا مشکل یہ خود بھی مشکل ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم کا یہ فرمان، یہ ایسا پیارا فرمان ہے کہ حروف مستشزرات میں سے بھی کوئی حرف اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کریم، یعنی بات بھی سہل کی ہے اور پیغام بھی سہل ہی۔ اللہ 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 اللہ، نبی پاک کے فرامین کی تو کیا بات ہے، میں نثار تیرے کلام ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ ابھی جو آپ نے کہا نا ہمارے اندر نرم دلی ہونی چاہیے، ہمارے اندر رحم دلی ہونی چاہیے، میرے آقا نے ان 3 لفظوں میں تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے، نرم خو ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے۔ یقین کریں سلمان بھائی، اگر اس حدیث کو کوئی سمجھ لے اور امپلیمنٹ کر دے اپنی ذات پر، کہ اگر نرم دل ہو، نرم دل سے مراد کیا ہے کہ کسی کی تکلیف میں خود بھی تکلیف محسوس کرے۔ جی، نرم خو کیا ہوتا ہے؟ اس کی عادتوں میں نرمی ہو، سافٹنس ہو، ہم سے جب کوئی بات کرے تو اس کو محسوس کرے کہ یار بات نرمی سے ہو رہی ہے، بات شفقت سے ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات تو اتنی کمال کی ہے کہ مومن آسان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر جب میں نے مفتی قاسم صاحب سے کچھ اس کی شرح لی کہ آسان سے مراد کیا ہے، اللہ اکبر، طبیعت ہری بھری ہو گئی۔ آسان کے معنی یہ عدنان بھائی، اس حدیث سے جو مفہوم ہے کہ مومن ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ کچھ بھی کرنا آسان ہو، بات کرنا آسان ہو، کاروبار کرنا آسان ہو، رشتہ داری کرنا آسان ہو، اس کا نگران بننا آسان ہو،
اس کا ماتحت بننا آسان ہو. اگر آپ ساری چیزیں دیکھ لیں نا, اب اپنے اوپر ہم جتنے بیٹھے غور کر لیں کہ میں آسان شخصیت ہوں یا مشکل ٹپیکل ہوں. مومن آسان ہوتا ہے, آقا نے فرما دیا ہے. اب اپنے بارے میں ہر بہجے پہ غور کریں کہ جو مجھ سے کاروبار کرتے ہیں میں ان کے لیے آسان ہوں یا مشکل ہوں, پیسے لیتے وقت کیسا ہوں, دیتے وقت کیسا. دیکھیں میں تو سیدھا سا آدمی ہوں, تو میں تو ہیرا پھیری میں تو نہ چلنے دوں. میں تو بندہ مطلب باندھ کے رکھیں گے, بات کریں گے جائے گا کہاں پہ. اب اس کو کیا کہیں گے آپ, مشکل کہیں گے آسان کہیں گے؟ لوگ بولیں گے یہ بڑا مشکل آدمی ہے, اس کے ساتھ تو بات کرنے میں مشکل ہے. اگر بات کریں تو یہ فوراً سے گرفت کر لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے, بےزتی بھی کرتا ہے اور ساتھ میں بات بھی بتا دیتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب گھی جو ہے وہ بڑی آسانی سے نکل سکتا ہے, وہ کہتے ہیں سیدھی انگلی سے نہ ٹیڑھی انگلی سے نکالے, اب تو چمچ سے بھی نکل آتا ہے نا, کیوں انگلی کو ڈالنا ہے گھی میں. نگران شورا بڑا پیاری مثال دیتے ہیں کہ شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالے بغیر اگر شہد نکل آتا تو ضروری ہے چھتے میں ہاتھ ڈالنا. تو دیر از اے وے. پہلے آپ نرمی کی بات تو سوچیں نا, پیار کی لہجہ تو اپنائیے. آپ نے آج تک اپنایا نہیں اور آپ کہتے ہیں میں سختی سے کام کرتا ہوں, تو وہ مزہ تو لیجئے نا جو حدیث پاک کا ہے کہ سہل, ایزی ٹو ایکسس. اب میں نگران ہوں کسی بھی جگہ کا, میں اپنے ماتحت کے ساتھ آسان ہوں کہ نہیں؟ سلمان بھائی ادھر پرابلم یہ ہے, میں گھر میں رہ رہا ہوں, ابھی میں اسی طرف آ رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ آج کسی بھی امپلائی کا, کسی بھی نگران ماتحت کا اپنے سیٹ سے بات کرتے وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے صاحب کا موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں, اپنی ریکویسٹ کروں یا نہ کروں. بیوی کئی دنوں تک شوہر کا موڈ صحیح ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ نہیں آج بات نہیں کرنا. بچے باپ سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آج ابو کا موڈ بالکل ٹھیک نہیں ہے, بات نہ کریں. آپ خود سوچیں وہ پرسنالٹی کیسی ہے کہ جس سے دیکھ بھال کر بات کرنی پڑتی ہے, موڈ دیکھ کر بات کرنی پڑتی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں جو کونین کے والی ہیں, رب کے حبیب ہیں. بدو آتے تھے گاؤں سے اور جو پوچھنا ہوتا کھڑے ہو کے سوال کر لیتے. پردے میں خواتین اپنے مسائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی. لک ایٹ دی فلیکسیبلٹی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فلیکسیبلٹی کی بات کریں, اللہ اکبر. حدیث میں لکھا کہ نبی پاک جب مدینہ شریف کی گلیوں میں باہر تشریف لاتے نا, اور اگر مدینے کے بچے آقا کا ہاتھ پکڑ لیتے, وہ جدھر لے جاتے میرے آقا ادھر چلے جاتے. لک ایٹ دی فلیکسیبلٹی. مقام دیکھیں اور انداز دیکھیں. اور ہم نے اپنے گرد وہ خول بنایا ہوا کہ نہیں جناب مجھ سے کوئی سیدھی بات نہیں کر سکتا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا, مجھ سے سب بہت ڈرتے ہیں. میرا ایک روب ہے خاندان میں. جناب یہ روب جو ہے یہ واقعی روب ہی ہے, یہ عزت نہیں ہے. مزہ یہ ہے سلمان بھائی کہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ آپ کے سامنے بھی لوگ آپ کا ادب کریں, آپ کے پیچھے بھی آپ کی رسپیکٹ کریں. کچھ لوگ وہ ہیں جن کے سامنے تو لوگ ان کی بات فالو کرتے ہیں, جیسے ہی وہ جاتے ہیں پھر ساری انہی کی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنا خراب آدمی ہے. مزہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں اتنے مقبول ہوں کہ آپ بچوں کے سامنے ہوں تب بھی وہ آپ کی ناراضگی سے ڈریں, اور آپ نہ ہوں جب بھی وہ آپ کی ناراضگی سے ڈریں. تو اگر آپ کی شخصیت کے اندر یہ نرمی ہے, یہ شفقت ہے, یہ رسپیکٹ دینا ہے, یہ پیار ہے, اور سب سے مین چیز ہے, ابھی مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں, بالخصوص یہاں میں بہت دل جلا ہوا ہے میرا کہ ہم اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسے ہیں. شادی ہونے کے بعد ہم اپنے سسرال والوں کے لیے فلیکسیبل ہیں, آسان ہیں یا مشکل ہیں؟ باقی سارے جہان کے لیے اچھے ہیں, لیکن وہاں تو تھوڑی ٹور رکھنی ہوتی ہے نا. داماد ہوں نا, تو داماد کی تو پھر اپنے سٹائل ہیں. یہ جو ٹیگ کا نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کا ایک وہ مطلب میں داماد ہوں. استغفر اللہ. یعنی آپ سوچیں آپ داماد ہیں تو ان سسرال والوں کے لیے ٹینشن ہو گئے نا. یعنی ان کو یہ ٹینشن ہے جب تک آپ نہیں آئیں گے کھانا شروع نہیں ہوگا. آپ آئیں گے تو سب سے پہلے ہمارے یہاں, تو میں بدقسمتی ہماری یہ بیٹھا ہے میری کمیونٹی میں فضیل بھائی ہیں مسکرا رہے ہیں, ہمارے یہاں بدقسمتی سے, اور جگہ ہوگا مجھے پتا نہیں ہے, کہ باقاعدہ دعوت میں 2 بندوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. سارے کام چھوڑو, تم نے صرف داماد کو ہی دیکھنا ہے. یہ کمیونٹی وائز فرما رہا ہے, اس کو کھانا کھلانا ہے آپ نے. ارے بھائی اتنی بڑی ٹینشن, بھائی وہ ناراض نہ ہو جائے. یہ میں جتنے داماد ہیں میں بھی ہوں نا, ہم سب سوچیں. نبی پاک تو فرما رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت سہل ہونی چاہیے. ارے احادیث کا یہ مضمون ہے کہ جو ساس سسر ہیں وہ تمہارے دوسرے ماں باپ ہیں. انسان کے 2 باپ اور 2 مائیں ہیں, ایک وہ ماں باپ جن سے پیدا ہوئے اور ایک وہ ہے جن کے یہاں شادی ہوئی. بالکل اسی طرح جو اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں, کیا وہ اپنی ساس کے لیے سہل ہیں؟ کیا وہ اپنے سسرال کے لیے سہل ہیں؟ یعنی ہم صرف زمانے کے لیے سہل ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے تکلیف ہو تو یہ سہل ہونا نہ ہوا. مزہ تو یہ ہے کہ میں زندگی میں دنیا میں جدھر جاؤں جن سے ملوں وہ کہیں یار کیا آسان شخصیت ہے, ان سے بات کرو تو مزہ آتا ہے, ان سے رشتہ داری کر لو تو اچھا ہے, ان کے ساتھ کاروبار کرو تو یہ ٹھیک ہے, ان کو نگران بنا لو تو بھی بڑے اچھے ہیں, ان کو ماتحت بنا لو پھر بھی اچھے ہیں. کچھ ماتحت نگران کے لیے بڑے ٹینشن ہوتے ہیں, پتہ نہیں یار ذمہ داری سے ہٹائیں گے تو ہمارا کیا حال کر دے گا. اسی ٹینشن میں نگران گل رہا ہوتا ہے. اب اپنے بارے میں بندہ سوچے کہ یار میں اتنا ڈیفیکلٹ آدمی ہوں. نبی پاک تو فرماتے مومن آسان ہوتا ہے, رحم والا ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے. اللہ کرے اس حدیث کے ہم سارے مصداق بن جائیں نا. اچھا پھر اس کا جو اس کا وائس ورثہ ہے نا, اس کا مزہ کیا ہے؟ جب آپ لوگوں کے لیے سلمان بھائی آسان بن جاتے ہیں نا, ساری دنیا آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. لوگ نگاہیں بچھاتے ہیں. یہ اصول ہے, رسپیکٹ دیجئے,
پیار دیجئے، نرمی کیجئے، رحم کیجئے، آپ کے لیے لوگ آنکھیں بچھائیں گے۔ دنیا میں اسی چیز کی تو کمی ہے، یعنی دنیا میں طنز کرنے والے، ٹونٹ کرنے والے، ڈانٹنے والے، جھگڑنے والے تو بہت ہیں، چند ہی لوگ پیار دینے والے ہیں، ان پیار کرنے والوں کے لوگ دیوانے ہوتے ہیں۔ ادھر تو لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ بتا رہے اتنا سادہ بندہ ہوگا اس کو تو لوگ کھا پی جائیں گے، مطلب اس کو تو لوگ ختم کر جائیں گے، ڈکار بھی نہیں دیں گے۔ آپ کی بات کی دیکھیں، بات تو دلیل سے ہوگی نا، آپ کی بات کا جواب دلیل سے دے دیتا ہوں۔ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، غریب آدمی تھا، جس کے بچپن میں والدین دنیا سے چلے گئے، اس اکیلے شخص نے آج کروڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ وہ امیر اہل سنت ہے، بانی دعوت اسلامی۔ مجھے ساری دعوت اسلامی میں کوئی بتا دے کہ انہوں نے کسی کو ڈانٹ کے اپنے قریب لائے ہوں، طنز کر کے اپنے قریب لائے ہوں۔ یعنی بڑے بڑے مل اونر، بڑے بڑے لائرز، ڈاکٹرز، ججز، دنیا کا کون سا طبقہ ہے جو آج ان کے گن نہیں گاتا؟ اگر نرمی میں بندے کو کھا جایا جاتا، اگر جناب آدمی سادہ ہوتا اور ترقی نہ کر سکتا ہوتا، تو آج یہ نرم پیاری میٹھی شخصیت ہم سب کے سامنے ہے، جن کی باتیں بھی سادہ سادہ ہیں، جن کی باتیں بھی نرمی والی ہیں، وہ کتنا درگزر کرتے ہیں۔ ہم سارے بیٹھے ہیں یہاں چینل پر، آج تک ہم میں سے کس کو ڈانٹا ہے انہوں نے؟ ہم میں سے کس کو ذلیل کیا ہے؟ جب کی ہے پیاری دیا ہے، شفقتی دی ہے، آسانی پیدا کی ہے، اللہ نے کدھر پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب یہاں سوچنے کی اور سمجھنے کی ایک بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ سادہ ہونے میں، نرم طبیعت ہونے میں اور بیوقوف ہونے میں بہت فرق ہے۔ بہت خوبصورت بات کی، جس طرح سادگی اور گندگی میں فرق ہے۔ بالکل، لوگ کہتے ہیں میں تو بڑا سادہ رہتا ہوں، بھائی سادہ رہیے، گندے تو نہ رہیے نا۔ صحیح۔ آپ نہ بال بناتے ہیں، نہ کپڑے دیکھتے ہیں اپنے، نہ آپ کے نہ دانت صاف ہے، یہ کون سی سادگی ہے؟ تو گندگی ہے۔ نفاست اور جو ہے وہ صفائی اور چیز ہے، اور سادگی اور سادگی اور صفائی مل جائے تو خوبصورت امتزاج بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح سادگی اور ہے انسان کی زندگی میں، پرسنالٹی میں، لیکن بے وقوفی اور ہے۔ الحمدللہ اولیاء کرام جتنے تھے وہ بڑے سادہ تھے، اللہ کی رحمت سے عقل مند بھی زمانے کے سب سے بڑے تھے۔ بلکہ مفتی امیر علیہ سنت تو کمال کا جملہ کہتے ہیں زمانے میں سب سے زیادہ جو ذہین ہوتا ہے نا وہ مفتی ہوتا ہے، غیر ذہین بغیر عقل والا تو مفتی بن ہی نہیں سکتا۔ اب ہمارے بڑے بڑے مفتیان کرام کی سیرت دیکھیں، بڑی سادہ ہے، بڑی سمپل گفتگو ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ ہم اب آدھی بات کرتے ہیں وہ پوری سمجھ جاتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے ان کا کب معافی زمین یہ آگے کیا بولنے جا رہا ہے، یہ بات آ جاتی ہے، وہ لفافہ دیکھ کے عنوان سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے خط میں لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے یہ بھی ہے۔ ایک اور بات ہے کہ آج ویسے ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو جو بیوقوف بندہ ہوتا ہے نا اسی کو لوگ سمجھتے ہیں یار بڑا سادہ آدمی ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو جیسے ہر نابینا کو حافظ کہہ دیتے ہیں، یہ تو پھر اب اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس کا علاج نہیں۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔